قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ قرآن و حدیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ حق والدین کا رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم نے بھی کئی مقامات پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول ثواب کی خاطر جہاد میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم جاؤ اور ان کی اچھی خدمت کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی خدمت کر کے جہاد کرو۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر والدین کی خدمت کی ضرورت ہو تو جب تک جہاد فرض عین نہ ہو جائے اس وقت تک ان کی خدمت میں مشغول رہنا جہاد میں جانے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور یہ واقعہ عام طور سے مسلمان جانتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ یمن کے باشندہ تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ ان کی والدہ کو خدمت کی ضرورت تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پاس آنے سے منع کر کے والدہ کی خدمت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، لیکن والدہ کی خدمت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام بخشا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی ان سے دعا کروایا کرتے تھے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ مدینہ منورہ آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انتہائی اشتیاق کے ساتھ ان سے ملنے اور ان کی دعا لینے کے لیے تشریف لے گئے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک عام حالات میں ایسا عمل ہے
جس میں محنت و مشقت زیادہ نہیں، کیونکہ ہر انسان کو فطری طور پر اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، اس لیے ان کی خدمت اور حسن سلوک پر دل خود ہی آمادہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف والدین کو اپنی اولاد پر جو شفقت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ خود اپنی اولاد سے ایسا کام لینا پسند نہیں کرتے جو اس کے لیے زیادہ مشکل ہو، بلکہ معمولی سی خدمت سے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور دعائیں دے دیتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ ایک حدیث کی روح سے والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لینا بھی ثواب میں حج اور عمرے کے برابر ہے۔ غرض والدین سے محبت رکھ کر ان کی اطاعت اور خدمت کر کے انسان اپنے نامہ اعمال میں عظیم الشان نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر سکتا ہے۔ اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ذلیل ہو جو اپنے والدین میں سے کسی کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، اس کے لیے جنت کا معنی کچھ مشکل کام نہیں تھا۔ وہ ان کے ساتھ محبت اور ان کی خدمت کر کے بڑی آسانی سے جنت حاصل کر سکتا تھا، لیکن جس شخص نے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کی، وہ ذلیل ہونے کے زیادہ لائق ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔